الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن كعب بن عياض رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات محترم معزز و مکرم بزرگان اکرام، میرے پیارے نوجوان عزیز دوستو، اللہ رب العالمین کا بے انتہا فضل و کرم، انعام اور احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو نماز جمعہ کے لیے پہل سے پہل حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی. میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی مختصر سی دو آیتیں دو جگہوں سے اور ایک حدیث شریف پڑھی ہے. بارگاہ رب العالمین سے دعا ہے کہ چند باتیں مجھے انہی کے ذمے میں صحیح کہنے کی اور ہم اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستو، میرے اور آپ کے نبی آقا دو جہاں تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس کی روایت کرنے والے حضرت کعب بن عیاض رضی اللہ عنہ ہیں. ترمذی شریف کی حدیث ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان لکل امت فتنہ، کہ جتنی بھی امتیں اس دنیا کے اندر آئی، ہر امت کے لیے کوئی نہ کوئی فتنہ رہا، کوئی نہ کوئی آزمائش کا ذریعہ رہا. وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالِ، اور میری امت کا فتنہ مال ہے. گویا میرے اور آپ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہ رہے ہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ ہر امت کے لیے آزمائش کا ایک ایسا ذریعہ بنا رہا جس سے وہ امتیں اس کی طرف پھسلتا چلا گیا، اور جو امت میں سے جو لوگ اس کی طرف پھسلتا چلا گیا وہ ناکامیابی کی طرف پہنچتا چلا گیا. اور اسی طرح سے جب ہر امت کے لیے ایک نہ ایک فتنہ رہا ہے تو میری امت کے لیے بھی ایک فتنہ ہے، اور میری امت کا فتنہ کیا ہے؟ مال. میرے عزیز دوستو،
فتنہ کہتے ہیں آزمائش کو، یا ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جس سے اللہ رب العالمین کی اطاعت کرنے میں روکنے کا سبب بن جائے۔ اللہ کی حکم کی تابعداری امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں روکنے کا ذریعہ بن جائے، ہر وہ چیز فتنہ کے اندر شامل ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ مال تمہارے لیے فتنہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس کے اندر ڈنکی کی چوٹ سے اعلان کر رہا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، اور جان لو کہ تمہارے مال اور اولاد فتنہ ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور بے شک اللہ رب العالمین کے یہاں تمہارے لیے اجر عظیم بھی ہے۔ اب ذرا غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے جملے کے اندر بتاتا ہے کہ مال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، دوسرے جملہ میں بتاتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے یہاں اجر عظیم بھی ہے۔ میرے دوستو، مال ہر انسان کے لیے اتنا ہونا ضروری ہے اطمینان قلب کے لیے کہ اپنے اہل و عیال کو خوش و خرم رکھ سکے، اور پہننے کے لیے جو ضروریات زندگی کے اندر شامل ہے، پہننا ہے، اور بیماری ہے، اور اسی طرح سے گھر مکان ہے، اور اسی طرح سے ہر مال اتنا ہونا ضروری ہے قلبی اطمینان کے لیے جس سے ضروریات زندگی گزر جائے۔ اس کا ایک دائرہ ہے، اس دائرے کے اندر رہتے ہوئے اگر آپ کو اللہ رب العالمین کی جانب سے یا اس دائرے میں آپ کے پاس خوب مال ہو رہا ہے، خوب مال کا انکم ہو رہا ہے، تو ظاہر قسمت ہے۔ وہ دائرہ جو بنا ہوا ہے اس دائرے سے باہر ہونا وہی فتنہ کا باعث بنتا ہے۔ اولاد بھی ایک نعمت ہے اور مال بھی ایک نعمت ہے، لیکن اگر اس کا یہ جو دائرہ ہے اس دائرے سے اگر آپ باہر ہو رہے ہیں، چاہے اولاد کے معاملے میں ہو چاہے مال کے معاملے میں ہو، وہی آپ کے لیے فتنہ کا باعث ہو جاتا ہے۔ یقیناً سبب نزول کے متعلق لکھا ہے، یہ اس آیت کا سبب نزول حضرت لبابہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ 21 روز تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابی رسول نے جب قبیلہ بنو قریظہ کے قلعہ کو محاصرہ کیا، اور 21 روز کے بعد کوئی بات نہیں بنی، تو ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں ملک شام جانے کی اجازت دے دیجیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا کہ ہم آپ کو ملک شام جانے نہیں دیں گے۔ اس لیے ان کی شرارت کی بنیاد پر الغرض نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جو فیصلہ کریں گے اس کی ایک ہی صورت ہے، وہ جو فیصلہ کریں گے ہم تیار ہیں۔ وہاں قبیلہ بنو قریظہ کے لوگوں نے کہا کہ سعد بن معاذ نہیں بلکہ حضرت لبابہ رضی اللہ عنہ جو فیصلہ کریں گے، جو صلاح و جو مشورہ دیں گے، فیصلہ کریں گے، اس کو دے دیجئے، ہم لوگ مان جائیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے لبابہ رضی اللہ عنہ کو حکم دے دیا۔ حضرت لبابہ رضی اللہ عنہ کو ان لوگوں نے اس لیے چنا کہ قبیلہ بنو قریظہ میں حضرت لبابہ رضی اللہ عنہ کے اہل و عیال، بیوی بچے اور مال اور دولت وہی پر اسی خاندان میں تھے، جس کی وجہ سے ان لوگوں نے چنا تاکہ وہ کچھ رعایت کر کے فیصلہ کریں۔ الغرض یہ حضرت لبابہ رضی اللہ عنہ جب ان کے وہاں پہنچے تو وہاں کے لوگ ارد گرد ان کے اہل و عیال جمع ہو گئے اور رونے لگے۔ ان کی رونے کی وجہ سے یہ متاثر ہو گئے اور ان لوگوں نے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کچھ نرمی کا معاملہ کریں گے، تو انہوں نے اشارہ کر دیا کہ نہیں، اس معاملے میں نرمی کا معاملہ نہیں فرمائے۔ بس وہ انہوں نے اتنا ہی کہا، گویا کہ وہ اپنے اہل و عیال کی محبت میں غالب آ گئے اور محبت میں غالب آ گئے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم
کی جو ہے مرضی کے خلاف عمل کیا، الغرض یہ ہوتا یہ ہے کہ وہ گھر تشریف لاتے ہیں صحابی سے لبابہ رضی اللہ عنہ، اور مسجد کے جو ہے پیلر ہے اس پیلر پہ اپنے زنجیروں سے باندھ دیا اور بنوا کر کے 7 روز تک مسلسل اس پیلر پر پکڑ کر کے رونے لگے۔ کھانے کے ٹائم پر، نماز کے ٹائم پر اس کی بیوی بچے اس کی نگرانی کرتے تھے، کھول دیا کرتے تھے، اور نماز پڑھنے کے بعد، کھانا کھانے کے بعد پھر اسی طرح بن جاتے تھے اور رویا کرتے تھے کہ ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق، ان کی اطاعت کے مطابق میرا فیصلہ نہیں ہوا، اس کے برعکس سے میرا فیصلہ ہوا، اس لیے وہ اس طرح جو اپنے آپ کو سزا دے رہے تھے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انہوں نے 7 روز تک مکمل یہ عمل کیا ہے تو اب وحی کا انتظار کرنا ہوگا، تبھی ہم جا کر کچھ بتا سکتے ہیں۔ بارگاہ رب العالمین کی جانب سے یہ آیت اتری، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، کہ اولاد اور مال کی محبت میں اس صحابی رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مرضی کے خلاف فیصلہ کر گزرے۔ کہا کہ مال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور اگر آپ اس کو صحیح استعمال کرتے ہیں، اس کے دائرے میں رہتے ہیں، تو یہ اللہ رب العالمین کی یہاں آپ کا بہت بڑا اجر اور انعام کا باعث ہے۔ حدیث پاک کو سمجھیے، ایک سالبہ بن عبد الرحمن ہے اور ایک سالبہ بن حاتم رضی اللہ عنہ ہے، وہ آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بکری پالنے کا کام کر رہا ہوں، میری کاروبار بہت تنگ ہے، میں اپنے آپ کو گزارا کر نہیں پا رہا ہوں، اور کبھی کبھی جو ہے دین کے راستے میں خرچ نہیں کر پا رہا ہوں، اور اسی طرح سے اپنے اعزا اقارب کے حقوق کو ادا نہیں کر پا رہا ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری رزق میں برکت کی دعا کیجیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے سالبہ بن حاتم، آپ اسی پر صبر کیجئے، وہ تھوڑا مال جس پر شکر گزاری ہو اس مال سے زیادہ بہتر ہے جس پر شکر گزاری نہ ہو، جس کو آپ شکر گزاری ادا نہ کر سکے، یا تم اس کی جو ہے تمہارے طاقت سے باہر ہو جائے۔ بہرحال ایک مرتبہ آیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد فرمائے، دوبارہ پھر آیا وہ صحابی رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ پھر یہ جملہ ارشاد فرمائے، تیسری بار آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی۔ اللہ رب العالمین کی جانب سے کتابوں کے اندر آتا ہے کہ ان کے بکریوں میں اتنی برکتیں ہو گئی، اتنے برکتیں کیڑے مکوڑے کی طرف پھیلنے لگے، تعداد میں بڑھوتری ہونے لگی، کاروبار میں برکتوں کا ظہور ہونے لگا، حتیٰ کہ وہ سالبہ رضی اللہ عنہ، سالبہ بن حاتم رضی اللہ عنہ جو 5 وقت کی نماز پڑھنے والے تھے، وہ ظہر اور عصر کا پڑھ لیا کرتے تھے اور باقی وقت تک لگائے۔ اب دھیرے دھیرے وہ جو مدینہ طیبہ کا جو جگہ ہے وہ پہاڑی ہے، ان جگہوں کو ان کے کم کرنے لگے تو وہاں سے کچھ دور بکریاں چرانے لے گئے، حتیٰ کہ پہلے 2 ٹائم اسی طرح سے آ جایا کرتے تھے، اپنے کاروبار میں مشغول رہ جاتے تھے، یعنی بکریوں میں مصروف رہ جاتے تھے، اسی طرح سے صرف جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آنے لگا۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے وہ جمعہ کی نماز سے نہیں پڑھنے آنے لگا، اور یہاں تک کہ یہ کہنے لگا کہ جب کوئی صحابہ رسول کا ادھر گزر ہوتا تھا تو پوچھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جمعہ میں کیا ارشاد فرمایا، وہ ہم کو سنا دے۔ تو گویا وہ سالبہ بن حاتم رضی اللہ عنہ جو 5 وقت کی نماز پڑھنے والے تھے، اور جب انہوں نے مال کی اصرار کیا کہ جب میرے پاس مال ہو جائیں گے تو ہم ہر ارکان کو ادا کریں گے اور ہر حقوق کو ادا کریں گے، لیکن اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا؟ دیکھیے آگے بات دیکھیے، بالغرض یہ کہ سالبہ بن حاتم رضی اللہ عنہ کے پاس جب بہت سارے مال ہو گئے، جمعہ کی نماز پڑھنے نہیں آنے لگے، کچھ دن کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ رسول کو بھیجا کہ جائیے آپ اور فلاں صحابی سالبہ بن حاتم رضی اللہ عنہ اور ایک سلیم رضی اللہ عنہ اور دیگر اور صحابہ رسول کا نام لے کر کے دیا کہ ان سے جا کر کے زکوٰۃ کا مال وصول کریں۔ میرے عزیز دوستو، جب صحابہ رسول ان کے پاس گئے حضرت سالبہ بن حاتم رضی اللہ عنہ کے پاس، تو اس وقت انہوں نے کیا کہا کہ یہ تو پڑھ کے سناؤ پہلے کیا ہے۔ اس کے بعد بولا کہ یہ تو جزیہ کے طور پر ہو گیا، جس طرح کافروں پر جزیہ ہوتا ہے، یہ تو ٹیکس کے مانند ہو گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، ہم تھوڑا غور کرتے ہیں، آپ تب تو دوسرے کے پاس جائیے اور لے کر کے آئیے، پھر ہم سوچیں۔
अलगर्जी दूसरे सहाबी के पास गए, उन सहाबी रसूल जो और 2-3 चंद सहाबी रसूल थे उन लोगों के पास गए, तो उन लोगों ने वहां पर जो उनका ज़कात बनता था उससे ज्यादा दे दिया। साहब रसूल ने कहा कि आपका ज़कात इतना नहीं बनता है। उसने कहा ज़कात मेरे भले थोड़ा बनता हो लेकिन मेरी तरफ से ज्यादा ले जाइए, क्योंकि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम है। और ज़कात ये अदना दर्जा है कि इंसान जो ज़कात निकालता है ये बुख्ल से निकल जाता है, और ज़कात सिर्फ निकाला है, बिल्कुल बराबरी में ज़कात निकाला है तो वो बुख्ल से निकल गया, सखावत में दाखिल नहीं हुआ। और बुख्ल जो है ये बहुत बुरी बीमारी है। बुख्ल जिस इंसान के अंदर पाई जाती है, बुख्ल से इंसान उससे दूर, जन्नत उससे दूर, अल्लाह उनसे दूर, और जहन्नम के वो इंसान बखीर वाला आदमी करीब। और जिसके अंदर सखावत है वो जन्नत के करीब, अल्लाह के करीब, इंसान के करीब और जहन्नम के दूर हो जाते हैं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलगर्ज़ ये तो वहां सखावत वाला मामला पेश किया। अब सखी कि जितना ज़कात बनता है उससे ज्यादा ले जाए। अब इंसान अगर सिर्फ ज़कात निकालता है जोड़ करके तो वो बुख्ल से निकल गया, लेकिन सखावत में दाखिल नहीं हुआ। अगर जर्रा बराबर भी ज़कात से इजाफा कर देता है फिर वो सखावत में दाखिल हो जाता है। और सखावत में दाखिल होने का इनाम, एक बात बता दें, बात लंबी हो जाएगी कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम जो सामरी ने बछड़ा बनाया था और उसकी कौम ने जो उसकी पूजा करने लगे थे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया था कि हर एक को कत्ल कर दो। तो जब सामरी का नंबर आया तो अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को कहा कि इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो। कहा या अल्लाह, इन्होंने तो बछड़ा बनाया, इन्होंने तो लोगों को पूजा, बछड़े की पूजा कराने के लिए आमादा किया, और आप बोल रहे इनको छोड़ दो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि सामरी के अंदर सखावत है, और वो सखावत वाली सिफत मेरे अंदर है, यानी मेरी सिफात इस बंदे के अंदर है, इसलिए लिहाजा इसको कत्ल ना किया जाए। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं सखावत का कितना बड़ा इनाम है। अलगर्ज़ी में अर्ज कर रहा था कि दोबारा लौटते हुए सालबा बिन हातिब रज़ी अल्लाह अन्हु के पास आए और उनसे कहा कि आप दीजिए। तो उन्होंने कहा, इस तरह करके टाल कर दिया कि हम नहीं देंगे। बहरहाल वो आए हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास साहिब रसूल आए और कहा सालबा बिन हातिब ने मना किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़हार अफसोस किया, अफसोस के साथ अलगर्ज़ ये हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब इज़हार अफसोस का जुमला उन्हें खबर पहुंच गई तो वो आए और कहा या रसूल अल्लाह कबूल कीजिए। अल्लाह के नबी ने कबूल नहीं किया। उमर फारूक के पास अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में आए, कहा अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु कहा कि आप मेरे माल को कबूल कीजिए। उन्होंने कबूल करने से इनकार कर दिया। उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के पास आए, कबूल करने से इनकार कर दिया। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के पास आए, कबूल करने से इनकार कर दिया। यके बाद दीगर खलीफा के पास सालबा बिन हातिब रज़ी अल्लाह अन्हु आते रहे और हर एक साहब रसूल इनकार करते गए, इसलिए कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकार किया है। और वो सहाबी सालबा बिन हातिब रज़ी अल्लाह अन्हु अपने सरों पे मिट्टी डाल रहा था, मिट्टी डालने लगा कि हाय मैंने क्या किया, हाय मैंने क्या किया। और उसी में वो सालबा बिन हातिब रज़ी अल्लाह अन्हु को बर्बाद कर दिया। हकीकत यही है, इन्ना लिकुल्लि उम्मतियल फितना व फितनतु उम्मतियल माल। हर उम्मत के लिए कोई ना कोई फितना रहा है और मेरी उम्मत का फितना क्या है? माल है। कि जब इंसान शरीयत के दायरे से बाहर हो जाता है तो वो उसके लिए फितना बन जाता है, मुसीबत बन जाता है, अजाब के जरिए बन जाता है। अलगर्ज़ ये इसी तरह से जिस तरह कल 25 दिसंबर है, 24 है, परसों 25 दिसंबर है, इसको आप मोबाइल में देखिए या कहीं कहीं खबर देखिए, लोग कहते हैं बड़ा, कहते हैं बड़ा। इसकी क्या तारीख है? पहली बात तो ये है कि मजहब इस्लाम के अंदर ये है ही नहीं। कुरान मुक़द्दस के अंदर है वला तरकनू इलल लज़ीना ज़लमू फतमस्सकुमुन नार, कि उसकी तरफ मत झुको। अच्छा ये क्या है? 25 दिसंबर कब मुकर्रर? हजरत 530 सदी में एक नाम है डायूनुस, एक सीस नामी जो सितारों का इल्म रखने वाला था, उनको
عیسائی کے ماننے والوں نے چنا کہ آپ راہب ہیں، ستاروں کا نجوم علم جاننے والے ہیں، لہذا آپ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی تاریخ کو جو ہے متعین کریں، اس کی تحقیق کر کے اس کو متعین کریں۔ ڈائنوس اسٹیز نامی جو ستاروں کا علم رکھنے والا تھا، تو 500 صدی سے قبل 24، 22، 23 ستمبروں میں دیوی دیوتاؤں کا پیدا ہونا ان کے یہاں بہت تھا، اور وہاں لوگ جو ہے اس کی اعتبار سے دنوں کو مانا جاتا تھا۔ تو جو ڈائنوس اسٹیز نامی شخص ہے، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو آگ پرست اقوام میں مقبولیت بنانے کے لیے 25 دسمبر کو بڑا دن مقرر کیا، اور اس وقت سے بڑا دن مانا جا رہا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اور اگر تاریخ کی کتابوں میں سورہ مریم کو ڈھونڈیں گے، قرآن کریم کی تفسیر کو ڈھونڈیں گے، تو کتابوں میں آتا ہے کہ جب حضرت مریم علیہ السلام، اب کیا تاریخ پیدائش ہے وہ تو وہی جانتے ہیں، تو اسی تاریخ پیدائش کے وہ لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے، اس لیے ہم لوگ بڑا دن مانتے ہیں۔ اور جنم دن منانا مذہبی اسلام کے اندر تو ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ غیر قوم میں ہے، مذہب اسلام میں نہیں ہے۔ اسی کو کہا ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، ان کی طرف مت جھکو، ہاں ان کی طرف قومیں ان کی طرف مت جھکو جو دوسرے قوم ہے، جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، جو رب کو رب نہیں مان رہا ہے، نبی کو نبی نہیں مان رہا ہے، ان کی طرف مت جھکو۔ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، کہ اگر تم اس کی طرف جھک جاؤ گے کہیں ایسا نہ ہو کہ جو آگ ان کو چھوئے وہ تمہیں بھی چھو جائے۔ تو ان کی طرف جھکنے سے مراد ان کی جو تہوار ہے، ان کی جو جشن ہے، یا ان کا جو خاص دن انہوں نے مقرر کیا ہے، اس دن کو تم دن مت مناؤ۔ آج بہت سے صاحب ایمان میں سے 25 دسمبر کا جب دن آتا ہے تو بہت زیادہ پیسہ فضول خرچ کر دیتا ہے، جو کہ مذہبی اسلام کے اندر سخت ممانعت ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اسی طرح سے کہ اگر زیادہ مال ہے، بہت سے انسان ایسے بھی ہیں جو بیچارے ترس رہے ہیں، ایک وقت کی روٹیاں نہیں ملتی، جو پیسہ ہم 25 دسمبر کے نام پر زیادہ اڑا رہے ہیں، وہی پیسہ اگر کسی کار خیر میں لگا دیں، مان لیجئے اگر 20 نوجوان یا پورے اقوام مسلم میں کتنے نوجوان لاکھوں کروڑ ہوگا، اگر 500 یا 200 روپیہ خرچہ کر کے جوڑے گا تو کئی لاکھ یا کئی کروڑ پیسہ ہو جائے گا، اور وہی کئی لاکھ کئی کروڑ اگر کسی جگہ کام میں لگتا کتنا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن آج مسلمان اکثر دھیرے دھیرے جو ہے مال زیادہ ہو گیا ہے، جس کے پاس وہ فضول کاموں میں خرچ کر رہا ہے، جن کے پاس نہیں ہے وہ ان کا دھیان بھی بہت کم جاتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جو بڑا دن رہتا ہے، میں عرض کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام جس دن تاریخ ولادت ہوئی ہے کہ مریم علیہ السلام کا جب درد ذیل ہوا، یعنی ولادت کا وقت ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے مریم علیہ السلام تم جاؤ کھجور کے پیڑ کی جانب اور اس کو ہلاؤ، وہاں سے کھجوریں پکی ہوئی گریں گی اور تم اس کھجوروں کو کھاؤ گے، اور وہاں چشمہ چل رہا ہے، پانی اس کو پیو گے، تمہیں اطمینان اور آرام ملے گا، اور اس سے تمہیں طاقت ملے گی، جب بچہ ولادت ہوگی تمہیں تکلیف کم ہوگی۔ کھجور سرزمین فلسطین میں موسم گرمی کے مہینہ میں، موسم گرما میں، گویا جولائی اور اگست کے مہینے میں کھجور پکتا ہے، تو اگر جولائی اور اگست کے مہینے میں پکتا ہے تو 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو کیسے سکتے ہوئے؟ بہرحال جو بھی ہے، لیکن ہمارے یہاں مذہب اسلام کے اندر یہ چیز نہیں ہے، ان چیزوں کو ذرا اپنا نظر انداز کیا جائے۔ اگر آپ اسی پیسے کو کسی نیک کام میں لگا دیا جائے، ارے مساجد کے اندر بہت ساری ضرورتیں ہوتی ہے، مدارس کے اندر بہت ساری ضرورتیں ہوتی ہے، ان چیزوں کو دیکھیے۔ اگر کوئی کام ہو رہا ہے، آج جامعہ میں فضول خرچہ 1000 روپے جا رہا ہے، وہی فضول خرچہ کو مدرسے کی یا مسجد کسی کام میں لگا دیا جائے تو آپ کے لیے باعث اجر بھی ہوگا، باعث ثواب بھی ہوگا، اللہ رب العالمین کاروبار میں بھی آپ کے برکت دے گا۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، حقیقت یہی ہے کہ اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہر امت کے لیے کوئی نہ کوئی فتنہ رہا ہے، اور میری امت کا فتنہ کیا ہے؟ مال۔
وہ مغربی تہذیب ہے جو بڑا دن مناتے ہیں، اس میں بہت سارے جشن کرتے ہیں، اور ہمیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ کسی شاعر نے کیا ہی کہا ہے، تم کو جہاں لو مبارک مغربی فیشن، تم کو جہاں لو مبارک مغربی فیشن، ہم کو نبی کا طرز پرانا اچھا لگتا ہے، ہم کو نبی کا طرز پرانا اچھا لگتا ہے، دنیا میں سرکار کا آنا اچھا لگتا ہے۔ بہرحال اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں کہنے سے زیادہ مجھے بھی اور ہم سبھی حضرات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔